السلام علیکم کلاس، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. دا لیکچر وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور ٹوڈے از آن کرنٹ افیئرس. کرنٹ افیئرس کے اب تک 11 لیکچرز آپ کو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں. آج لیکچر نمبر 12 ڈیلیور کیا جائے گا. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کرنٹ افیئرس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ جابس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اس میں کم از کم 15 سے 18 سوالات اس سیکشن سے پوچھے جاتے ہیں. اگر میں بات کروں ایف پی ایس سی کی تو ایف پی ایس سی میں یہ ریشو مزید بڑھ جاتا ہے اور 20 سے 25 سوالات آپ کے کرنٹ افیئر سے متعلق پوچھے جاتے ہیں. پچھلے چند سالوں کے اندر ایف پی ایس سی اب اپنی پالیسی چینج کر چکا ہے. پہلے ایف پی ایس سی ہم سے ڈیمانڈ کرتا تھا کہ آپ نے پاسٹ 2 ایئرس کے امپورٹنٹ کرنٹ افیئرس پڑھ کر آنے ہیں. اب ایف پی ایس سی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے 5 سال کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انٹرنیشنل لیول پر اور نیشنل لیول پر وہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے. تو لیکچر نمبر 11 کے اندر ہم انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس پڑھ چکے ہیں اپریل 2024 تک. اس طرح لیکچر نمبر 10 کے اندر نیشنل کرنٹ افیئرز آپ کو مکمل کروائے جا چکے تھے اپریل 2024 تک. تو آج کے اس لیکچر میں ہم مزید 3 ماہ کے کرنٹ افیئرز کو پڑھیں گے، انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز اور نیشنل کرنٹ افیئرز. اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم منتھ آف مئی، منتھ آف جون اینڈ منتھ آف جولائی تک پوری دنیا میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے. آپ سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ جو پچھلے 11 لیکچرز آپ کو پڑھائے گئے ہیں، آپ کو پی ڈی ایف نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں، اس کی آپ ریویژن اسٹارٹ کرتے چلے جائیں. کیونکہ اگر آپ ریویژن اسٹارٹ نہیں کریں گے تو چیزیں آپ بھولتے چلے جائیں گے، اور جب آپ چیزیں بھول جائیں گے تو پھر اس سیشن کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ایف پی ایس سی کا 2024 کا ٹیسٹنگ فیز اسٹارٹ ہو چکا ہے. اسی طرح پنجاب پبلک سروس کمیشن کے بھی ٹیسٹ شیڈیولڈ ہونے والے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے. دیگر جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو اس پلیٹ فارم سے پڑھائے جا چکے ہیں. تو بغیر دیر کی آج کے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں. انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز اپریل ٹو جولائی 2024. ہاکی کا ٹورنامنٹ ہے جس کا نام ہے سلطان اذلان شاہ کپ. یہ 2024 میں کہاں پر کھیلا گیا؟ یہ ملائیشیا میں کھیلا گیا تھا، اور اس کی پاکستان رنر اپ بھی رہی. اور الٹیمیٹلی یہ ٹورنامنٹ کس ٹیم نے جیتا تھا؟ جی ہاں، یہ ٹورنامنٹ جیتا تھا جاپان نے. کس ٹیم نے جیتا تھا؟ جاپان نے جیتا تھا. اور جاپان کے مد مقابل جو ٹیم تھی وہ کون سی ٹیم تھی؟ وہ تھی پاکستان. پاکستان کی اس ٹورنامنٹ میں بہت اچھی پرفارمنس رہی. آپ سے جنرل نالج کا ایک اور سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سلطان اذلان شاہ کپ جو ہے وہ کس اسپورٹ سے جڑا ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، یہ ٹورنامنٹ ہاکی سے جڑا ہے. دا فرسٹ پیشنٹ 62 ایئرز اولڈ رچرڈ رچ، جس کے اندر جو پگ ہے، سور ہے، اس کی کڈنیز لگائی گئی تھی مارچ 16 2024 میں. الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 11 مئی 2024 میں. ٹھیک ہے. ٹرکی ٹو جوائن ساؤتھ افریقاز جینوسائیڈ کیس اگینسٹ اسرائیل ان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اب اسرائیل کے خلاف سب سے پہلے جو ملک اٹھا اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اس نے کیس دائر کیا، اس ملک کا نام تھا ساؤتھ افریقہ. دوسرے نمبر پر ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دینے والا اس پٹیشن میں ترکی کھڑا ہوا، جس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس لڑا. جان سوینی یہ فرسٹ پرائم منسٹر بنے اسکاٹ لینڈ کے، ٹھیک ہے، جس نے عہدے کا حلف اٹھایا حمزہ یوسف کے ریزگنیشن کے بعد. دوبارہ سے سن لیجئے. جان سوینی واز سورن ایز دا فرسٹ منسٹر آف اسکاٹ لینڈ آفٹر دا ریزگنیشن آف حمزہ یوسف مئی ان 2024. رشیا کے جو صدر ہیں بہت لمبے عرصے سے یہ صدارت کر رہے ہیں. 2024 میں وہاں پر انتخابات ہوئے، اور 2024 کے انتخابات میں پیوٹن 5ویں مرتبہ رشیا کے پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے. اسرائیل ریسنٹلی بینڈ الجزیرہ ان مئی 2024. ہر وہ چینل جو کہ اسرائیل کا ظلم و ستم دکھاتا ہے اسے اسرائیل اپنے ملک میں بند کر دیتا ہے، اور الجزائر کے ساتھ بھی
یہ ہوا. کولمبیا cuts diplomatic relations with Israel over Gaza war in May 2024. کولمبیا وہ ملک جو کہ مسلمان ملک نہیں ہے بلکہ اس نے وہ ظلم و ستم دیکھتے ہوئے غزہ پر اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے وہ ختم کر دیے اسرائیل کے ساتھ مئی 2024 کے اندر. پریزیڈنٹ آف ایران ابراہیم رئیسی، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا. کب ہوا؟ مئی 19 2024 میں. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، پوچھا جا سکتا ہے. A trans woman crowned as Miss Pink Nepal in 2024 named انمول رائے. یہ پہلی ٹرانسجینڈر خاتون تھی نیپال کی جنہیں مس پنک نیپال کا ایوارڈ دیا گیا 2024 کے اندر. ایرانین پریزیڈنٹ واز ٹریولنگ بائی ہیلی کاپٹر ان دا کنٹریز ایسٹ آذربائیجان پروونس. اب یہ جو طیارہ تباہ ہوتا ہے 19 مئی 2024 کو ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا، بیسیکلی وہ ایک آفیشیل وزٹ پر تھے، ٹھیک ہے، آذربائیجان کا ایک پروونس تھا، وہاں پر وہ گئے ہوئے تھے. وین اٹ crashed in a forested area، وہاں پر ان کا جہاز گرتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے. سعودی عربیہ held its first fashion show featuring swimsuit models on May 17 2024. اگر آپ سوشل میڈیا چلاتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ کنٹروورشل جو پکچرز ہیں وہ دیکھی ہوں گی ضرور، اور جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے لعن طعن کی سعودی عربیہ پر کہ انہوں نے پہلی بار سوئم سویٹ ماڈلز کا ایک فیشن شو منعقد کروایا سعودی عربیہ کے اندر. اب وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی عربیہ اس وقت لبرل بننے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں متعارف کروائی جاتی ہیں جو کہ مسلمانوں کو ہرٹ کرتی ہیں. The name of the newly built cricket stadium، آپ جانتے ہیں کہ 2024 کے اندر T20 ورلڈ کپ کھیلا گیا، اور یہ ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے اندر. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر یہ ٹورنامنٹ کھیلا گیا اور ایک ایسا شاہکار کرکٹ اسٹیڈیم بنایا گیا جسے میچز ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے کیا کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، ہٹا دیا گیا. بیسیکلی ایک میونسپل پارک تھا جہاں پر یہ اسٹیڈیم بنایا گیا نیو یارک کے اندر، جس کا نام تھا کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم نساؤ، ٹھیک ہے. فرانس ہوسٹڈ دی کینز فلم فیسٹیول ایوارڈ سرمنی ان مئی 2024، ٹھیک ہے. نیرج چوپڑا، آپ جانتے ہیں کہ جیولین تھرو جو گیم ہے اس سے ان کا تعلق ہے، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے گولڈ میڈل جیتا فیڈریشن کپ 2024 کے اندر. ورلڈ فرسٹ کنورسیشنل اے آئی سے مراد ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس میں جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ بھی بلڈ کی گئی، اس کا نام تھا ایوی، ٹھیک ہے. دوبارہ سے سن لیجئے، ورلڈ فرسٹ کنورسیشنل اے آئی ود ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل انٹیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل میرے سامنے ایک روبوٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے کوئی دکھ بھری بات کرتا ہوں تو وہ اداس ہو جاتا ہے، میں اس سے کوئی خوشی کی بات کرتا ہوں تو وہ مسکرانے لگے گا. تو اس طرح کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شاہکار بنایا گیا جس کو نام دیا گیا ایوی کا. 6 countries have landed a robot on the moon. اس وقت تک اگر بات کی جائے 2024 تک کی تو 6 ملک ایسے ہیں جو کہ اپنا روبوٹ مون پر لینڈ کروا چکے ہیں، جس میں ہمارا ہندوستان ملک بھی شامل ہے. For 10 years India has secured a deal with Iran to operate its چہابار پورٹ. چہابار پورٹ کس ملک کی پورٹ ہے؟ جی ہاں، ایران کی پورٹ ہے. ایک معاہدے کے تحت 10 سال کے لیے یہ پورٹ دے دی گئی ہے ہندوستان کو کہ وہ یہاں سے اپنے آپریشنز چلا سکتا ہے. فرانس اینڈ یو اے ای on May 21 2024 signed a strategic partnership on artificial intelligence aimed at boosting cooperation between them. تو فرانس اور یو اے کے درمیان یہ ڈیل سائن ہوتی ہے جو کہ کہلائی جاتی ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ، ٹھیک ہے، آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تاکہ جو دونوں ملک کے درمیان جو کوآپریشن ہے وہ مزید بڑھ سکے. United Arab Emirates recently introduced a 10-year blue residency visa for individuals. اب آپ نے
گولڈن ویزا کا نام تو سنا ہوگا کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس گولڈن ویزا کن لوگوں کو دیتا ہے؟ جی ہاں، جو لوگ شوبیز سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ گولڈن ویزا دیتا ہے. تو یو اے ای نے اعلان کیا کہ وہ 10 سال تک کے لیے بلو ریزیڈنسی ویزا ان انڈیویجولز کو دے گا جس نے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کام کیا ہوگا. اسے 10 سال کے لیے بلو ریزیڈنسی ویزا دے دیا جائے گا. واشنگٹن ڈی سی جو کہ کیپٹل سٹی ہے امریکہ کا، جنرل نالج کا سوال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جولائی 2024 کے اندر نیٹو، اب نیٹو یاد رکھے گا کب بنی تھی؟ 1949 میں بنی تھی، ٹھیک ہے، 1949 میں یہ آرگنائزیشن بنی تھی جس کا ہیڈ کوارٹر برسلز میں موجود ہے. اس کا 2024 کا جو سمٹ ہے وہ کہاں پر ہوا؟ واشنگٹن ڈی سی میں ہوا، جولائی 9 سے لے کر جولائی 11 تک، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا. نیٹو کا فل فارم کیا ہے؟ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. اور اس آرگنائزیشن کے کتنے ممبران ہیں؟ جی ہاں، ممبران کی تعداد ہو گئی ہے 32. نیپال فرسٹ ساؤتھ ایشین کنٹری ٹو الاؤ سیم سیکس میرج. نیپال وہ پہلا ساؤتھ ایشین کنٹری بن گیا ہے جو کہ سیم سیکس میرج کو انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ یہاں لیگلائز کر دیا ہے. اے اسٹیپ ٹورڈز امپلیمنٹنگ جینڈر ایکوالٹی اینڈ پریزنٹنگ ڈسکریمنیشن ٹورڈز LGBTQ پیپل. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ورلڈ وائلڈ لائف کرائم رپورٹ، ورلڈ وائلڈ لائف کرائم رپورٹ کے مطابق جو جانور ہے رائنو، ٹھیک ہے، اس وقت کی رپورٹ تک کے مطابق وہ دنیا کا موسٹ افیکٹڈ اینیمل ہے. ایران سپریم لیڈر، آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، ان کا نام ہے آیت اللہ خامنائی. ٹھیک ہے، اب جب ابراہیم رئیسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد فرسٹ وائس پریزیڈنٹ وہ نومینیٹ کرتے ہیں کس کو؟ جی ہاں، محمد مخبر کو. کب؟ 20 مئی 2024 کو ایز دا فرسٹ کنٹریز ایکٹنگ پریزیڈنٹ آفٹر دا پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی's ڈیتھ ان ہیلی کاپٹر کریش. ہیلی کاپٹر کریش کب ہوا اس کی تاریخ آپ کو بتائی جا چکی ہے. ریئر الیکشنز، انوکھے الیکشنز جہاں پر جو حریف ممالک ہیں ہندوستان اور پاکستان، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے ووٹ کاسٹ کیا. اور یہ ووٹ کاسٹ کہاں پر ہوا؟ جی ہاں، نان پرماننٹ ممبرشپ کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی جو نان پرماننٹ ممبرز کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو ووٹ دیا تاکہ وہ نان پرماننٹ ممبر بن سکیں. آپ جانتے ہیں، آپ کو جنرل نالج میں پڑھا چکا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی اگر بات ہم کرتے ہیں تو وہاں پر 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اور 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں UNSC کے. یہاں پر بات کی جا رہی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں 5 ممبران ایسے ہیں جو کہ پرماننٹ ممبرز کہلاتے ہیں اور 10 ممبران ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہلاتے ہیں نان پرماننٹ ممبرز. اور نان پرماننٹ ممبرز کو منتخب کیا جاتا ہے کتنے سالوں کے لیے؟ جی ہاں، جنرل نالج میں آپ کو پڑھا چکا ہوں 2 سالوں کے لیے. ساؤتھ افریقہ کا جو ٹاپ کورٹ ہے اس نے 20 مئی 2024 کو جیکب زوما، ایک فارمر پریزیڈنٹ ہیں وہاں کی، ٹھیک ہے، انہیں جنرل الیکشنز میں سے پارٹیسپیٹ کرنے سے روک دیا. انہیں جنرل الیکشنز کی جو پارٹیسپیشن ہے اس میں ان کو اس سے روک دیا. ٹھیک ہے، ان کا نام تھا جیکب زوما. مئی 25 2024 کو ورلڈ فٹ بال ڈے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے اناؤنس کیا کہ ہر سال 25 مئی 2024 کو ورلڈ فٹ بال ڈے منایا جائے گا. ریسنٹلی چائنا نے اوورٹیک کر لیا ہے US کو. کس معاملے میں؟ جی ہاں، اب چائنا ہندوستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا ہے. ٹھیک ہے، فسکل ایئر 2024 کے مطابق. اس سے پہلے جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا ہندوستان کا وہ تھا US. اب چائنا اس کو اوورٹیک کر چکا ہے. فرینچ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے ابھی حال ہی میں جرمنی کا دورہ کیا اور یہ دورہ یاد رکھے گا، اگر بات کی جائے فرینچ پریزیڈنشل اسٹیٹ وزٹ کی، یہ دورہ ہوا ہے تقریباً 24 سال بعد. کلکتہ نائٹ رائڈرز، جی ہاں، انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم ہے، شاہ رخ خان اس کے اونر ہیں. ٹھیک ہے، IPL 2024 میں انہوں نے یہ ٹورنامنٹ جیتا اور ان کے مدّ مقابل جو ٹیم تھی وہ تھی حیدرآباد سن رائزرز جس کے کپتان
پیٹ کمنس تھے. دا سویئر سائیکلون جس کا نام تھا ریمل وہ سمیشڈ ہوتا ہے بنگلہ دیش کی کوسٹ کے ساتھ مئی 26 2024 کو. اتنا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ یہ اپنی شدت پہلے سے ہی ختم کر چکا تھا, تو جو بھی آ کر اس صحرا پر ٹکرایا بنگلہ دیش کی تو وہ اس نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا, اس سائیکلون نے بچت ہو گئی. 5 countries are considered to be nuclear weapon states under the Nuclear Threat Initiative NPT. اب جو NPT ایک ادارہ ہے اس کے مطابق وہ یہ کنسیڈر کرتا ہے وہ کہ دنیا کے 5 ایسے ممالک ہیں جو کہ نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. ویسے تو نارتھ کوریا بھی یہ دعویٰ کرتا ہے, ایران بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے, اسرائیل بھی یہ دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس نیوکلیئر پاور ہے, لیکن جو نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کی رپورٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف 5 ملکوں کو کنسیڈر کرتے ہیں نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس, ٹھیک ہے, جس میں الحمدللہ پاکستان بھی شامل ہے. اسرائیل واز آرڈرڈ آن 24th of May 2024 to held its military operation in Palestine by the International Court of Justice. اب ساؤتھ افریقہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا ہوا تھا غزہ کا کیس لڑنے, تو 24 مئی 2024 کو یہ فیصلہ سناتی ہے وہ کورٹ کہ اسرائیل کو یہ حملے روکنے چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کورٹس کی کوئی نہیں مانتا, ایک بات سمجھ آتی ہے, لیکن انٹرنیشنلی بھی ان کورٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کی جو بات ہے وہ نہیں سنی جاتی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. The T20 World Cup 2024 was played in USA and West Indies. ویسٹ انڈیز کے اندر اس کا فائنل کھیلا گیا اور جو لیگ میچز تھے جس میں پاکستان اور ہندوستان کا وہ مقابلہ جو کہ نیو یارک کے نصاؤ کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی کھیلا گیا. اس پورے ٹورنامنٹ میں کتنی ٹیمیں حصہ لے رہی تھیں؟ اس ٹورنامنٹ میں 20 ٹیمز حصہ لے رہی تھیں. تھیم فار دا ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے. اب یہ کوسچنز جو ہیں یہ ایف پی ایس سی بہت زیادہ پوچھتا ہے. وہ کیا آپ سے نو ٹوبیکو ڈے 2024 میں اس کا جو تھیم رکھا گیا اس تھیم کے بارے میں پوچھ سکتا ہے, پروٹیکٹنگ چلڈرن فرام ٹوبیکو انڈسٹری انٹرفیرنس. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ڈائلاگ کانفرنس ہوتی ہے جس کا نام ہے دا شنگریلا ڈائلاگ 2024. یہ سنگاپور میں ہوتی ہے مئی 31 سے 2 جون تک. The China Arab States Cooperation Forum 2024 adopted in Beijing Declaration. The first former American president, پہلے وہ امریکن پریزیڈنٹ جو گلٹی ثابت ہوئے کرائم کرنے میں, ان کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ, جو کہ اس بار بھی الیکشن لڑیں گے. انٹرنیشنل ڈے آف یونائٹڈ نیشنز پیس کیپرز از آبزروڈ آن 29th May ایوری ایئر. The theme for 2024, اب اس سال کا جو تھیم تھا انٹرنیشنل ڈے آف یونائٹڈ نیشنز پیس کیپرز کا, وہ تھیم کیا تھا؟ وہ تھیم آپ نے یاد رکھنا ہے, فٹ فار دا فیوچر بلڈنگ بیٹر ٹوگیدر. ٹھیک ہے, دا چائنا عرب اسٹیٹس کوآپریشن فورم 2024 was held in Beijing, which is the capital city of China. فرینچ پارلیمنٹ نے 28 مئی 2024 کو ایک وہاں کے لا میکر تھے جو کہ وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی وہاں پر وہ فلسطین کا جھنڈا لے آئے تھے, جس کے بعد ان کی جو رکنیت ہے اس اسمبلی کی رکنیت ہے وہ 2 ہفتے کے لیے معطل کر لی تھی. کس نے؟ جی ہاں, فرانس نے. جنیوا جو کہ شہر ہے کس ملک کا؟ سوئٹزرلینڈ کا. دا ورلڈ سمٹ آن دی انفارمیشن سوسائٹی وہ اس شہر کے اندر منعقد ہوتا ہے 2024 کے اندر. دا لیٹسٹ میلیگیونگ 1 satellite launch of North Korea ended in a mid-air explosion during the first flight and failed to launch on Monday 27th May 2024. کامی ریتا شیرپا known as ایورسٹ مین, ان کو ایورسٹ مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کو کتنی بار سر کر چکے ہیں؟ جی ہاں, 30 بار وہ اس کو سر کر چکے ہیں. اور ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ ان کا تعلق ہے نیپال سے, جہاں پر یہ ماؤنٹ ایورسٹ موجود ہیں. 3 یورپین نیشنز جس میں ناروے, آئرلینڈ اور اسپین, وہ 22 مئی 2024 کو یہ اناؤنس کرتے ہیں
کہ وہ یہ انٹینشن رکھتے ہیں کہ وہ فلسطین اسٹیٹ کو ریکگنائز کر لیں، اور یہ بات انہوں نے کہی 28 مئی 2024 کو۔ The 19th meeting of chairs of Supreme Courts of the SCO سے مراد شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے ازبکستان میں۔ اب اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ اس وقت SCO کے ممبران کی تعداد کتنی ہے، SCO کی ممبران کی تعداد ہو چکی ہے 10، کیونکہ ریسنٹلی بیلاروس نے انہیں جوائن کیا ہے۔